پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا آخری دور آج ہوگا۔ فریقین معاشی اور مالیاتی پالیسیوں کے مجوزہ مسودے کو حتمی شکل دیں گے۔ لیٹر آف انٹینٹ کی تیاری دوپہر تک مکمل کی جائے گی۔ نئے پیکج پر مذاکرات کے لیے ڈرافٹ تیار کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو 1.1 ارب ڈالر کی قسط جاری کرنے کا فیصلہ بھی ہوگا۔ 5 سے 8 ارب ڈالر کے نئے پیکج کے ڈرافٹ پر بات چیت بھی مکمل ہونے کا امکان۔ ڈرافٹ میں پاکستان کو نئے پیکج کا حجم اور ٹائم لائن بتائی جائے گی۔ نئے پروگرام کا حجم تسلیم شدہ شرائط کے مطابق طے کیا جائے گا۔ IMF پاکستان کو جون تک زر مبادلہ کی منتقلی کا فیصلہ بھی کرے گا۔ مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ سامنے آنے کا امکان۔ ملکی معیشت کے لیے پاور سیکٹر کا گردشی قرض بڑھا چیلنج بن گیا۔ قرض میں کمی لانے کی بجائے بڑھانے لگے، 3000 ارب سے تجاوز کر گیا۔ وزیر توانائی کی زیر صدارت اجلاس میں انکشاف۔ اویس لغاری کا قرضے میں اضافہ روکنے کی ہدایت۔ کہا پاور سیکٹر کا گردشی قرض سالانہ بنیادوں پر 700 سے 800 ارب روپے بڑھ رہا ہے۔ گردشی قرض کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ ہمسایہ ملک افغانستان کی سرزمین ایک مرتبہ پھر پاکستان کے خلاف استعمال۔ پاکستان نے شمالی وزیرستان حملے کا جواب دے دیا۔ دہشت گردوں کی اطلاعات پر افغانستان کے اندر کارروائیاں۔ کالعدم TTP کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، 8 دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان دفتر خارجہ کی تصدیق۔ کہا کارروائی افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں خفیہ اطلاع پر کی گئی۔ ہدف حافظ گل بہادر گروپ کے دہشت گرد تھے۔ گروپ کالعدم TTP کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر متعدد دہشت گرد حملوں کا ذمہ دار ہے۔ پاک افغان تعلقات سبوتاژ کرنے والے دہشت گردوں کو روکنے کے لیے کام جاری رہے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا 2 ٹوک پیغام۔ سرحد پار حملے سے پاک فوج کے اعلیٰ افسران سمیت 7 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن میر علی حملے کے ماسٹر مائنڈ سمیت 8 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق انٹیلیجنس بیس کارروائی میں ہائی ویلیو ٹارگیٹڈ دہشت گرد کمانڈر صحرا جانان مارا گیا۔ صحرا جانان 2 روز قبل میر علی میں خودکش حملے کی منصوبہ بندی سمیت دیگر دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھا۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی میر علی حملے میں شہید لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی کے گھر چکلالہ آمد۔ شہید کے اہل خانہ سے تعزیت، دعائے مغفرت بھی کی۔ وزیر اعظم شہید کیپٹن احمد بدر کے گھر ضلع تلہ گنگ بھی گئے۔ شہید کے والدین سے تعزیت، فاتحہ خوانی کی۔ وفاقی وزراء بھی ان کے ہمراہ تھے۔ شہباز شریف بولے تمام شہداء قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں، قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ شہید کیپٹن احمد بدر کے والد صبر و حوصلے کی عظیم مثال۔ 23 سالہ بیٹے کا جسد خاکی سامنے آیا تو والد نے شہادت کا رتبہ پانے پر مسکراتے ہوئے لبوں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا۔ کہا مرنا تو ویسے بھی تھا، شہادت کے رتبے پر پہنچ کر بیٹے نے اسے بھی عزت بخشی۔ صدر آصف علی زرداری کا پاک امریکہ تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کے فروغ پر زور۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات میں باہمی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق۔ ڈونلڈ بلوم کی آصف علی زرداری کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ امریکی سفیر کی وفاقی وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سے بھی ملاقات۔ حکومت پاکستان سے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں پنجاب کا 4480.7 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ صوبائی وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان نے ایوان میں بجٹ پیش کیا۔ صحت کے لیے 473.6 اور تعلیم کے لیے 596 ارب روپے مختص۔ ترقیاتی کاموں کے لیے 665 ارب روپے رکھے گئے۔ سماجی تحفظ کے اقدامات کا تخمینہ 20 ارب روپے لگایا گیا۔ تعمیرات کے لیے 382 ارب اور لوکل گورنمنٹ کے لیے 127.7 ارب روپے بجٹ مختص۔ وزیر خزانہ نے کہا بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے۔ اپوزیشن ارکان کی ہنگامہ آرائی، بجٹ اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑی۔ سنی اتحاد کونسل کے رہنما رانا آفتاب نے کہا نگران حکومت کس حیثیت میں پیسے خرچ کرتی رہی۔
PTI کا مرکز اور صوبوں میں احتجاجی تحریک کا فیصلہ، پہلا جلسہ اسلام آباد میں 30 مارچ کو ہوگا۔ کور کمیٹی کا فیصلہ، شیر افضل مروت اور بیرسٹر علی ظفر کو متنازع بیان دینے سے روک دیا۔ کور کمیٹی ممبران نے کہا ایسے بیانات سے پارٹی کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا پہلے بھی فیصلے کور کمیٹی کرتی تھی، اب بھی وہی کرے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے ہمارا حکومت کے ساتھ چلنا حکومتی رویے پر منحصر ہے، دیکھنا ہے حکومت بانی PTI شاہ محمود، بشرا بی بی اور دیگر گرفتار رہنماؤں سے کیا سلوک کرتی ہے۔ ان کو معیشت کا تو کچھ علم نہیں، یہی لوگ پہلے بھی ملک کا دیوالیہ نکال چکے۔ سینٹ انتخابات کے لیے PTI کے فیصل جاوید کے کاغذات نامزدگی چیلنج، درخواست گزار نے موقف اپنایا۔ فیصل جاوید نے ثوابی میں 2 کنال اراضی ظاہر نہیں کی، 25 تولے سونے کی قیمت بھی کم بتانے کا الزام، فیصل جاوید کو نااہل قرار دینے کی استدعا۔ لاہور میں ضمنی الیکشن کا مارکا، قومی اسمبلی کے ایک اور صوبائی اسمبلی کے 4 حلقوں پر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع، NA 119 پر 13 امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے۔ نون لیگ کے علی پرویز ملک اور PTI کے حماد اظہر کے کاغذات بھی جمع، PP 147 سے 19، PP 149 سے 18 اور PP 158 سے 29 امیدواروں کے کاغذات جمع۔ مونس الہی نے بھی PP 158 پر کاغذات جمع کروائے۔ PP 164 سے حماد اظہر سمیت 31 امیدواروں کا قسمت آزمائی کا فیصلہ۔ PP گجرات 32 پر ضمنی الیکشن، چودھری پرویز الہی کا کاغذات جمع نہ ہو سکے۔ سمیرہ الہی کہتی ہیں چودھری پرویز الہی کے کاغذات جمع نہیں کروائے گئے۔ ڈپٹی کمشنر دفتر کے باہر سے وکیلوں اور کارکنان کو اٹھا لیا، مخالفین بانی PTI کا ساتھ دینے پر چودھری پرویز الہی سے خوف زدہ ہیں، آج بانی PTI کا ساتھ چھوڑ دیں تو سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ادھر مولانا فضل الرحمان کے بھائی نے NA 44 TI خان سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے، نشست علی امین گنڈا پور نے خالی کی تھی۔ 8ویں روزے کے لیے بھی سحری میں خصوصی انتظامات، پردیسیوں نے سحری کے لیے ہوٹلز کا رخ کیا، دودھ دہی کی دکانوں پر بھی رش رہا، گھروں میں بھی سحری کا بھرپور اہتمام، کئی علاقوں میں گیس کی بندش نے شہریوں کو اذیت میں ڈال دیا، سحری بنانے میں مشکلات کا سامنا، شہریوں کا حکومت سے گیس کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ۔ رمضان المبارک کے رنگ 92 نیوز کے سنگ، رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں رحمتوں کی برسات۔ سحر ٹرانسمیشن کا آغاز قاری محمد عمران نعیمی نے تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ ممتاز اینکر جنید اقبال، مذہبی اسکالر اور ماہر غذائیت نے آج کی عنوان پر روشنی ڈالی۔ شیر میاداد کی قوالی نے سحر ٹرانسمیشن کو 4 چاند لگا دیے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے،